دینی حوالے سے اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا، ہمیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس ایمان مفصل میں ایک بنیادی جملہ ہے جو ہمارے ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے، وہ ہے والبعث بعد الموت، یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان ہے جہاں ہم نے دوبارہ اکٹھے ہونا ہے۔ قرآن کریم اسی لیے مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو معاملات ہوئے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے جو منطقی انجام ہے وہ اسی میدان محشر میں پہنچے گا، اور وہیں پر پھر یہ سارا کا سارا انصاف ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے این الجبارون این المتکبرون این القہارون، کہاں ہیں جابر، کہاں ہیں متکبر، کہاں ہیں ظلم و ستم ڈھانے والے؟ آج میں اللہ، میں مالک ہوں ساری زمینوں کا، کون ہے آج میرے سوا جو مالک ہو؟ تو ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا، ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے کہ الارواح جنود مجندہ، یہ جو ہمارا اس دنیا میں تعلق ہے، ہمارا جو اس دنیا میں تعلق ہے یہ پچھلے عالم ارواح سے چلا آ رہا ہے کہ جب روحیں اکٹھی تھیں، ان روحوں میں جس کے درمیان انسیت کا، محبت کا رشتہ تھا، دنیا میں آ کر بھی وہ روحیں آپس میں محبت کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہیں۔ اور یہاں بھی ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ تمہاری محبتوں کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ تمہاری محبت جو ہے اس کا معیار اعلیٰ ہونا چاہیے، کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو اس کا ریوارڈ، اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا آخرت میں۔ کیسے ملے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مختصر سا جملہ، لیکن اس جملے کے پیچھے بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جو حکمت ہے وہ اگر دیکھی جائے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اس حکمت کو تلاش کیا جائے تو ہمیں واضح طور پر ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کر لیا، فرمایا وما اعددت للساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا بڑا سادہ سا، کہا حب اللہ ورسولہ، میرے پاس صرف یہی ہے، میں نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، میرے پاس یہی ہے۔ اب جب اس سائل نے یہ کہا کہ قیامت کے لیے میں نے تیار کیا کیا ہے، میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر یاد رکھ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا۔ اب حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا یہ جملہ سن کے ہوئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے جاؤ گے، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں فَأَنَا
احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، فانا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم وان لم اعمل باعمالہم، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں مجھ امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عرصہ گزار چکے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جیسے اعمال نہیں کیے۔ تو ہمیں شروع دن سے یہ سبق دیا گیا، اور وہ سبق یہی ہے کہ تم عام نہیں ہو، تم عام نہیں ہو، تمہاری محبتوں کا معیار بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اب جب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوں گے، سبق پہلا یہی سکھایا گیا کہ ہم نے اس جہان میں صرف وقت گزارنا ہے، اس کے بعد ایک ایسا جہان آئے گا جس سے کبھی بھی فنا نہیں، جس سے کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا، جس کا دوام اسے حاصل ہے، اس میں پھر اس کا ساتھ مانگا جائے۔ تو پھر ہمیں تو بڑا آسان طریقہ ایک بتا دیا گیا کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہم پھر ہر اس ہستی سے پیار کریں جو رسول اللہ علیہ السلام کے قریب تر ہے۔ کیوں؟ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے قریب ترین ہوگی تو پھر ہم بھی اس کے ذریعے سے رسول اللہ علیہ السلام کے قریب ہو جائیں گے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل ہمیں دنیا میں اپنی محبتوں میں اخلاص رکھنے کی، اور اخلاص کے ساتھ ان راست باز ہستیوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں دنیا میں ہم جس کے ساتھ بھی محبت کریں گے ہمیں اس کا انجام ابھی تک نہیں پتہ۔ ہم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں کیا پتہ، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک انسان کا خاتمہ نہ ہو جائے کیا پتہ اس کا خاتمہ تقدیر کے حوالے سے کس طریقے سے ہوگا۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کا معیار بہت اعلیٰ رکھنا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں کسی کی نیکی کے حوالے سے اس کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں کہ یہ نیک ہے، اس کا اختتام بھی نیکی پر ہوگا، ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو وہ ہستیاں جو اس دنیا سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لے کر گئی ہیں، جنہیں دنیا میں رسول اللہ علیہ السلام نے جنت کی بشارت دے دی، پھر ان کے ساتھ محبت رکھنا تو بدرجہ اولیٰ ہے۔ اگر ہم دنیا میں زندہ لوگوں کے بارے میں یہ امید رکھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ بہت نیک ہستی ہے، اس سے پیار کریں، اس کے پیچھے چلیں، تو پھر دنیا میں سب سے زیادہ عزت و احترام کے لائق تو وہ جماعت ہے جس کو رسول اللہ علیہ السلام نے دنیا میں وہ بشارت دے دی جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اس جماعت سے محبت نصیب فرمائے، اس جماعت کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔